بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 5 اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج شاہد خاقان عباسی کے کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو شرجیل میمن کے ساتھی کی درخواست خارج ہوئی ہے۔ فریال تالپور کی نہلی کا کیس، اس پر سماعت ہوئی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس کے تحائف کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اردو زبان کے حوالے سے بڑی اہم آج پیش رفت ہوئی ہے اور اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر میں تفصیل سے ہم بات کریں گے اعتزاز احسن صاحب نے مریم نواز کو جو دھچکا دیا ہے، اور مریم نواز جو یہ امید لگا کر بیٹھی تھی کہ سکندر سلطان راجہ کے ذریعے وہ توہین عدالت کی کارروائی کر کے فواد چوہدری اور اعظم سواتی کو نااہل کروا دیں گی، اعتزاز احسن نے بتا دیا ہے کہ کوئی نااہل نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیا توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی خبر انہوں نے دے دی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن پہلے ہم جو کیسز ہیں، جیسے اردو زبان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک حکم تھا کہ اردو زبان رائج کی جائے پاکستان میں، اور نصاب اردو میں ہو، دفتری زبان اردو بنائی جائے۔ اس پر کیونکہ عمل درآمد نہیں ہوا تھا تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور توہین عدالت کی درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ حکومت پاکستان نے اردو کو بطور سرکاری زبان جو دفتری زبان ابھی تک نہیں بنایا اور رائج نہیں کیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو دیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے سے متعلق توہین عدالت درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کی۔ درخواست میں سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 2015 میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی حکومت اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ سپریم کورٹ نے پنجابی زبان کو صوبے میں رائج نہ کرنے پر پنجاب حکومت سے بھی جواب طلب کر لیا، اور ریمارکس دیے کہ آئین کے آرٹیکل 251 میں قومی زبان کے ساتھ مقامی زبان کا بھی ذکر ہے۔ عدالت کا کہنا تھا پنجابی زبان کا نفاذ نہ کرنے پر پنجاب حکومت کو بھی نوٹس کر رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ مادری اور قومی زبان کے بغیر ہم اپنی شناخت کھو چکے ہیں۔ میری رائے میں فارسی اور عربی زبانیں بھی سیکھنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہم اپنے آباء و اجداد کو پڑھ سکیں، ان کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس پر نوٹس جاری کر دیے وفاقی حکومت کو۔ دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ احتساب عدالت میں آج سندھ میں ایک بڑا کرپشن کا جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے 2003 کے امتحانات میں جو کرپشن ہوئی تھی، اور جو وہاں پر زرداری مافیا نے انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور اس ریفرنس پر آج فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج انعام کلوڑو کے عدالت میں سن 2003 اور 2004 کے امتحانات کے حوالے سے ریفرنس تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت میں نیب کے 29 گواہوں اور وکلاء نے دلائل مکمل کیے۔ نیب کی جانب سے گواہان کے ریکارڈ کیے ہوئے بیان بھی عدالت میں پڑھ کر بتایا گیا۔ عدالت نے جو فیصلہ ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ 27 ستمبر کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے 2003 کے امتحانات میں جو بے ضابطگیوں کا معاملہ ہے اس پر 27 ستمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس میں سندھ حکومت کے اس وقت کے بڑے بڑے افسران بھی شامل ہیں جن کو اس ریفرنس میں شامل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے تحائف کے حوالے سے جو انفارمیشن کمیشن ہے اس کو ایک درخواست دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جو وزیر اعظم عمران خان کو تحائف ملے ہیں یا بطور جو ریاستی سربراہ کے، انہوں نے جو مختلف ممالک کے جو ہیڈز ہیں ان کو، سربراہان مملکت کو جو تحائف دیے ہیں ان کی ڈیٹیلز دی جائیں، جو الیکشن کمیشن جو انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست منظور کی تھی، اور اس انفارمیشن کمیشن کے آرڈر کے خلاف حکومت نے یہ درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو انفارمیشن کمیشن ہے، انفارمیشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ اس وجہ سے غیر قانونی ہے کہ یہ کچھ ہر ریاست کا دوسرے ریاست کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے صدر کو کوئی چیز دی ہے، یا ترکی کے صدر نے عمران خان کو کوئی چیز دی ہے، تو وہ چیزیں بتا کر، کیونکہ اگر ترکی کے صدر نے کوئی چھوٹی چیز دی ہے، کوئی عام سی چیز دی ہے، تو ہمارے آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے دو ملکوں کا تعلق خراب ہونے کی وجہ بن سکتا ہے، یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، نفرتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب یہ بتایا جائے گا کہ فلاں ملک کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ چیز دی ہے، یا حکومت پاکستان نے فلاں ملک کو یہ چیز دی ہے، فلاں ملک کے سربراہ کو یہ چیز دی ہے،
اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو انفارمیشن ہے، کیونکہ یہ دو ریاستوں کا تعلق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ریاستوں کا تعلق خراب ہو سکتا ہے جب چیزیں سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں۔ یہ اصل میں موقف تھا۔ اب جو اس کو غلط ملت کہہ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سابق وزراء اعظم کے خلاف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا ہے، اور یہاں عمران خان توشہ خانہ ریفرنس کی جو تحائف ہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں اور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ وہ ناقدین یہ باتیں کہہ رہے ہیں، تنقید کرنے والے جن کو ہمیشہ تنقید کرنا ہی آتا ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے وہ تحائف جو ان کو ملے ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں رکھ لیے یا اپنے استعمال میں نہیں رکھا ہوا، بلکہ وہ توشہ خانہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ پوچھا جا رہا ہو کہ کون سے ایسے تحائف ہیں جو عمران خان نے خود رکھ لیے ہوں، جو توشہ خانہ میں جانے چاہیے تھے وہ تحائف عمران خان نے رکھ لیے ہوں، ان کی ڈیٹیل دیں۔ نہیں، وہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کون سے تحائف ملے کس ملک کی طرف سے، اور عمران خان نے کس ملک کو کون سا تحفہ دیا ہے۔ یہ سوال ہے جس پر حکومت سمجھتی ہے کہ ریاستی دو سربراہان کے درمیان یہ ایک جو ٹوکن آف لو ہے کسی بھی ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ، جب یہ معاملہ عوام میں جائے گا تو وہ سوشل میڈیا پر اور اس کی وجہ سے تضحیک ہو سکتی ہے، اور تضحیک کی بنیاد پر ریاستوں کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم توشہ خانہ ریفرنس میں جمع نہیں کروائیں گے۔ عمران خان کو جو تحفہ ملا ہے وہ جمع ہوا ہے، عمران خان اس کے جواب دہ ہیں۔ میں اور آپ مل کر کہیں گے کہ اگر اس پر عمران خان کہے نا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، پوری قوم عمران خان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ سوال نہیں ہے، اور انفارمیشن کمیشن کا جو آرڈر چیلنج کیا گیا وہ الگ چیز ہے جس کو یہ صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر جو عدالت نے اس پر جواب طلب کر لیا ہے الیکشن کمیشن سے بھی، الیکشن کمیشن بار بار آ جاتا ہے، انفارمیشن کمیشن سے بھی، اور دوسری طرف جو اتھارٹی ہیں اور جو درخواست گزار ہیں ان سے بھی جواب طلب کر لیا ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کو کیوں چاہیے۔ چیئرمین نیب کے حوالے سے جو شاہد خاقان عباسی ہے، آج جو الزامات شاہد خاقان عباسی نے لگائے ہیں، شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو کراچی میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے اس پر سماعت ہوئی ہے، اور آج گواہان عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ مزید گواہوں کے لیے 28 اکتوبر تک جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ کراچی کی احتساب عدالتیں آپ جانتے ہیں زرداری مافیا کی خاص ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ڈی جی نیب کراچی ہیں وہ آصف زرداری کے خاص دوست ہیں، اور یہی وجہ کلاس فیلو بھی ہیں ان کے۔ اس وجہ سے کراچی کی عدالتوں میں اندھیر نگری ہے۔ آج اگر 20 ستمبر ہے تو 28 اکتوبر کی تاریخ دی جا رہی ہے، یہ کون سی ہے کہ آپ سوا مہینے کی تاریخیں دے رہے ہیں؟ خیر وہاں ہو سکتا ہے، اور اس میں ایویڈنس بھی ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں کہ ابھی ٹرائل کو پینڈنگ ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی کے خلاف 28 اکتوبر تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شرجیل میمن کے ساتھی نے درخواست دی تھی کہ میرے خلاف جو مقدمہ ہے وہ خارج کیا جائے۔ 6 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا کیس ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ اطلاعات میں ہونے والے 6 ارب کی مبینہ کرپشن کیس میں شرجیل میمن کے ساتھ شریک ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے، اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ اطلاعات کا کیس تھا، اور وکیل منصور راجپوت نے بتایا کہ میرے موکل کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں ہوا، اور عدالت نے جو ملزم منصور راجپوت ہے اس کے خلاف جو درخواست ہے اس کے خلاف فیصلہ سنایا تھا۔ احتساب عدالت نے درخواست خارج کی تھی، اپیل عدالت سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، سندھ ہائی کورٹ نے وہ اپیل مسترد کر دی، اور سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں اور کیس کا ٹرائل چلنا چاہیے۔ نہلی کیس تھا فریال تالپور کے خلاف الیکشن کمیشن پاکستان میں، کیونکہ الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ فاروق اچنائک صاحب پیش ہوئے، فریال تالپور کے خلاف کون کارروائی کرے؟ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے کون کارروائی کرے گا؟ کسی نے بھی نہیں کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ فاروق اچنائک صاحب خود بھی نہیں گئے اور فریال تالپور بھی نہیں تھی، 2 رکنی بینچ تھا، سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی درخواست پہلے ہی خارج کر چکا ہے، اور خارج شدہ درخواست کی بحالی کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ مناسب ہوگا پہلے درخواست پر ہمارے اعتراضات کا فیصلہ آنے دیا جائے، یہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا جو فریال تالپور کے وکیل کی طرف سے۔ ان کی جو درخواست ہے نہلی کی اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے جب فاروق اچنائک صاحب فارغ ہوں گے وہ آئیں گے، بحث کریں گے اور پھر ہم اس کو سن لیں گے، اور فریال تالپور کی جو درخواست ہے اس کو خارج کا جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا۔
پیپلز پارٹی کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے بڑا دبنگ بیان دیا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ EVM کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو حمایت کرنی چاہیے، پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں تو اپنے پارٹی کے اجلاسوں میں یہ کہہ چکا ہوں، ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلم لیگ نون ہے، جو 30 سال سے برسر اقتدار ہے، اور شناختی کارڈ اور ووٹر لسٹ انہوں نے ہی بنائی ہوئی ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو میں آپ کو ایک ہفتہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیک اور جعلی ووٹ بنا یہ لاہور میں بھی اپنے آپ کو آگے لے آتے ہیں، اور پنجاب پورے میں یہ جو سیٹیں لیتے ہیں یہ جعلی ووٹر لسٹوں کی وجہ سے۔ اور یہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں میں نے اس کیس کے اوپر کام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے برسر اقتدار ہے، شناختی کارڈ اور ووٹر لسٹیں انہوں نے جعلی بنائی ہوئی ہیں۔ اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہر حلقے میں 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ رجسٹرڈ ہیں، ان کو یہ خدشہ ہے کہ EVM سے ڈبل ووٹ نکل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے تمام اراکین اسمبلی اس وقت سے اس بات سے واقف ہیں کہ الیکشن میں ان کو ہر حلقے سے 10 سے 15 ہزار ووٹ جعلی ملتے ہیں۔ اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ EVM کے آنے سے اب یہ ٹھپا بریگیڈ نہیں چلے گا، اور یہ سسٹم ہم سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں عرصہ دراز سے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سسٹم بالکل ٹھیک ہے اور کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے الیکشن چوری کیا تھا اور یہ اقبال جرم ہے، اعتزاز احسن نے کہا حکومت نے الیکشن کمشنر کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک رکھے ہیں۔ جو الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر شاہد خاقان عباسی کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، جو خود کہتا ہے اقبال جرم کرتا ہے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، پھر اس الیکشن کمیشن کا کیا بچا؟ اعتزاز احسن نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی شریف خاندان کے ساتھ قربت واضح ہے اور یہ دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے کہا حکومت کو ڈسکا الیکشن سمیت چند اقدامات سے الیکشن کمیشن کا رویہ اپنے خلاف محسوس ہوا، لیکن ان کو ان کی تقرری کے وقت بھی سوچنا چاہیے تھا۔ ساتھ جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا توہین عدالت کی درخواست توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے اور نااہل ہو سکتے ہیں فواد چودھری اور اعظم سواتی، جس پر اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع تو کر دیں، جب وہ شروع کریں گے تو اگلا بندہ جا کے جب اس کیس کو لڑے گا تو جو دو فریق ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر ایک فریق ہو گئے اور ایک فریق ہو گئے فواد چودھری اور اعظم سواتی، تو جب وہ شہادتیں اپنی لے کر آئیں گے اور جب شہادتیں دیں گے کہ اس کی رشتہ داری ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، تو کیا بچے گا الیکشن کمیشن کے پلے؟ اس وجہ سے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی ہوگی، نہیں تو ان کا ککھ نہیں بچے گا جو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں مریم نواز جو امید لگا کے بیٹھی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نوٹس بھیج دیا ہے، کارروائی کریں گے، ان کو گھر بھیج دیں گے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا یہ اتنا سوکھا کام نہیں ہے، ایویڈنس آئے گی، شہادتیں ہوں گی، اور پھر یہی شہادتیں آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائیں گی، تو کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا اور یہ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ جو EVM کے حوالے سے اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اور نون لیگ کے جعلی ووٹوں کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نون لیگ کی جو اصل سیاست ہے اس کے حوالے سے بالکل درست ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔